آج بات کرتے ہیں انٹارکٹیکا کی، ایک ایسی جگہ جو صدیوں سے ایک معمہ بنی ہوئی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں خون کے رنگ کی آبشاریں بہتی ہیں، عجیب و غریب مخلوقات کا بسیرا ہے اور برف کی میلوں موٹی تہہ کے نیچے ایک پوری گمشدہ دنیا دفن ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے وہاں کے حالات کیسے ہوں گے۔ یہ زمین پر ریکارڈ کیا گیا سب سے سرد درجہ حرارت ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں انسانی زندگی کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور صرف سردی ہی نہیں، اس ناقابل برداشت سردی کے ساتھ وہاں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی برفانی ہوائیں ہیں جو ہر شے کو جما دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات، شدید برف باری کے باوجود انٹارکٹیکا تکنیکی طور پر دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، کیونکہ یہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس بے رحم، منجمد اور ناقابل رہائی زمین میں آخر ایسا کیا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس پر قبضے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں؟ چلیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس جغرافیائی دلچسپی کا پیمانہ آخر ہے کیا۔ دیکھیے، آسٹریلیا اکیلا براعظم کے تقریباً آدھے سے پر دعویٰ کرتا ہے، وہیں برطانیہ، چلی اور ارجنٹینا کے دعوے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، جس سے دنیا کے اس کونے میں ایک بہت ہی پیچیدہ سیاسی نقشہ بنتا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسی سرزمین کے لیے جہاں کوئی مستقل آبادی تک نہیں ہے۔ آج کی اس دوڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا ہوگا، جہاں انسانی ہمت اور بقا کی ایک طویل اور ڈرامائی تاریخ لکھی گئی ہے۔ دیکھیے، یہ دوڑ کوئی نئی بات نہیں، قدیم ماوری کہانیوں سے لے کر 18ویں صدی کے یورپی مہمجوں تک، اور تو اور 1939 میں نازی جرمنی نے بھی آسمان سے جھنڈے گرا کر زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انٹارکٹیکا ہمیشہ سے ایک بڑی فتح کی علامت رہا ہے۔ کیپٹن کک کا یہ جملہ اس وقت کے احساسات کو بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ بس انسان اپنی آخری حد تک پہنچ چکا ہے اور اس برفانی جہنم کو کبھی بھی فتح نہیں کر پائے گا۔ لیکن پھر سائنس نے قدم رکھا اور ایسی دنیاؤں کے دروازے کھول دیے جن کا کسی نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ انٹارکٹیکا ہمیشہ سے برف کی چادر میں نہیں لپٹا ہوا تھا۔ سوچیے ذرا، 9 کروڑ سال پہلے ڈائناسورز کے دور میں یہ ایک سرسبز براعظم تھا جہاں گھنے جنگلات تھے، اور اس کے ثبوت آج بھی وہاں ملنے والے فاسلز کی شکل میں موجود ہیں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، برف کی کئی کلومیٹر موٹی تہہ کے نیچے میٹھے پانی کی 400 سے زیادہ جھیلیں ہیں۔ اور ان گہری، تاریک اور سرد جھیلوں میں زندگی لاکھوں سال سے باقی دنیا سے الگ تھلگ پروان چڑھ رہی ہے۔ یہاں ایسی مخلوقات ہو سکتی ہیں جیسے بھوت کی طرح سفید بڑی مکڑیاں اور شفاف مچھلیاں۔ سوچئے، ایک مکمل طور پر اجنبی ماحولیاتی نظام جو ہماری دنیا سے بالکل پوشیدہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں انٹارکٹیکا کے ایک سب سے مشہور اور حیران کن منظر کی طرف۔ یہ خون کی طرح بہنے والی آبشاریں آخر ہیں کیا؟ اس کا راز کیمیا میں چھپا ہے۔ اصل میں برف کے نیچے ایک ایسی جھیل قید ہے جس کے پانی میں لوہے کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ جب یہ پانی باہر نکلتا ہے اور ہوا میں موجود آکسیجن سے ملتا ہے تو لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور پانی کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے، بالکل خون کی طرح۔ اور یہ تمام دریافتیں ہمیں آج کی اصل کہانی کی طرف لاتی ہیں، جدید دنیا کی وہ دوڑ جس کا مرکز اب انٹارکٹیکا بن چکا ہے۔ پہلے دنیا کی نظریں یہاں تیل اور گیس کے ذخائر پر تھیں، لیکن اب اصل کھیل پوری طرح بدل چکا ہے۔ اب دوڑ ایک ایسے خزانے کے لیے ہے جو تیل اور گیس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ یہ معدنیات 21ویں صدی کی جان ہیں۔ اسمارٹ فون سے لے کر الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریوں تک اور جدید فوجی ہتھیاروں تک سب کچھ ان پر منحصر ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان معدنیات کی 80% سے زائد پیداوار چین کے کنٹرول میں ہے، جو اسے عالمی ٹیکنالوجی پر زبردست اسٹریٹجک طاقت دیتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں ان معدنیات کے وسیع ذخائر اس عالمی طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے شروع کے سوال کا جواب ہے۔ انٹارکٹیکا کے لیے دوڑ اب برف پر جھنڈے گاڑنے کی نہیں، بلکہ ان خام مال پر قبضے کی جنگ ہے جو اگلی صدی کی تکنیکی برتری کا فیصلہ کریں گے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس براعظم کو گھیرے ہوئے وسیع سمندر میں ایک اور بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ بحر جنوبی صرف ایک سمندر نہیں، یہ ہمارے سیارے کا موسمیاتی انجن ہے۔ یہ دنیا کے سمندروں کو جوڑتا ہے، موسم کو کنٹرول کرتا ہے اور فضا سے کاربن کی ایک بہت بڑی مقدار جذب کر کے ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے بدترین اثرات سے بچاتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اس دوڑ کو اور بھی تیز کر رہی ہے۔ برف پگھلنے سے نہ صرف معدنیات تک رسائی آسان ہو رہی ہے، بلکہ نئے تجارتی راستے بھی کھل رہے ہیں۔ ذرا سوچئے،
اگر بحر اوقیانوس اور بحر الاقاہل کے درمیان ایک نیا مختصر سمندری راستہ کھل جائے تو یہ عالمی تجارت میں انقلاب برپا کر دے گا، اور اس راستے پر کنٹرول اسی کا ہوگا جس کی اس خطے میں موجودگی سب سے مضبوط ہوگی۔ پچھلے 60 سال سے انٹارکٹک ٹریٹی نے اس براعظم کو جنگ اور فوجی سرگرمیوں سے پاک رکھا ہے، لیکن جیسے جیسے برف پگھل رہی ہے، یہ ایسے خزانے اگل رہی ہے جو شاید بانٹنے کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے، کیا امن کا یہ معاہدہ قائم رہے گا یا یہ منجمد براعظم دنیا کا اگلا بڑا میدان جنگ بنے گا؟